السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی جس سے وہ امت آزمائی گئی۔ میری امت کے لیے بھی آزمائش رکھ دی گئی ہے جس سے وہ آزمائی جائے گی، اور میری امت کی آزمائش مال۔ گزشتہ جمعے بھی اسی حدیث پہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے ایمان میں، افکار میں، اقدار میں آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے۔ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی، اس لیے اس پہ بات نہیں ہوگی۔ اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہمارا ایمان ہی دولت ہے، ہماری دولت ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے افکار، ہماری اقدار، ہماری ویلیوز ہماری دولت کے گرد گھومتی ہیں۔ جیسی دولت ہوتی ہے ویسے ہمارے گھریلو اقدار ہوتے ہیں، گھریلو ویلیوز ہوتی ہیں۔ معاشرتی اقدار بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اس کو آپ ڈیولپمنٹ کا نام دے دیں، ننگے پن کا نام دے دیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کا لا الہ الا اللہ۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انسانی زندگی کے چیدہ شعبوں کو سامنے رکھ کے میں آپ سے بات کروں گا کہ جہاں آزمائش مال سے ہو رہی ہے، ہر قدم پہ آزمائش مال سے، لیکن اس حدیث کی تشریح میں ان چنیدہ اور چیدہ شعبوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے جس میں آزمائش مال سے ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کا احساس بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے اور مال سے ہو رہی ہے۔ ایک شعبہ تو میں نے بتا دیا گزشتہ جمعے، ایمان کا، افکار کا، اقدار کا شعبہ جس میں آزمائش مال سے۔ دوسرا شعبہ، آج کوشش ہوگی کہ میں تمام شعبوں پر اختصار کے ساتھ بات کر کے اس شعبے کو، اس موضوع کو میں مکمل کر سکوں، وگرنہ ہر شعبہ تقاضا کرتا ہے کہ مکمل اس کی نشست ہونی چاہیے، لیکن پھر وہ موضوع میں مکمل یکسانیت آ جاتی تو اس سے پھر میں تھوڑا سا گھبراتا ہوں۔ ہماری تعلیم و تربیت میں آزمائش مال سے ہے۔ ہماری تعلیم و تربیت میں آزمائش مال سے۔ والدین اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، مال کے لیے دیتے ہیں۔ بچے کو تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ بچہ کماؤ پوت بنے، اچھا مسلمان بننے کے لیے نہیں دیتے، وہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ مسلمان سے ہٹ کے چلیں بات کر لیتے ہیں، اچھا انسان بننے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ کماؤ پوت بننے کے لیے، بنانے کے لیے اولاد کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو والدین جو اولاد کو تعلیم دیتے ہیں وہ مال کے حصول کے لیے دیتے ہیں۔ قاری صاحب یہاں قریب ہیں، قاری صاحب کو ذرا پانی لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
اگر والدین نے اچھا مسلمان بنانے کے لیے اولاد کو تعلیم دی ہوتی ہے تو والدین کی اکثریت سب سے پہلے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتی. سب سے پہلے انہیں قرآن نورانی قاعدہ آتا، ناظرہ قرآن آتا، قرآن مجید حفظ ہوتا، قرآنی علوم آتے، فقہ اصول فقہ تفسیر اصول تفسیر، ان تمام علوم کا پتہ ہوتا، قرآن کا ترجمہ آ رہا ہوتا، اس کی تفسیر آ رہی ہوتی. تمام اولاد کو نہ صحیح ایک بیٹی ایک بیٹے کو اس طرف لگا دیتے. والدین کی اکثریت اس لیے نہیں لگاتی کہ اس شعبے کے اندر مال نہیں ہے. اولاد دینی تعلیم کی طرف چلا جائے تو رشتہ دار تعزیت کرنے آتے ہیں. اب تو یہ چیز کم ہو گئی ہے، دینی تحریکوں نے اتنی قربانی دی کہ اب یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن آج بھی ان گھرانوں کی کمی نہیں جہاں اگر بچہ دینی مدرسے میں ایک اچھے ادارے میں داخل ہو جائے کہ اس نے عالم دین بننا ہے تو رشتہ داروں میں یہ قصے یہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اب بچہ کھائے گا کہاں سے، بچے کو بیوی کہاں سے ملے گی. ان کو پتہ ہی نہیں مولوی کی بیوی سب زیادہ تابع دار ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. مولوی کی بیوی جتنی مولوی کی قابو میں ہوتی ہے نا، آپ تصور ہی نہ کریں کسی کی بیوی ہوگی، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بیویاں آپ لوگوں کی قابو میں نہیں ہوتی. تو کھائے گا کہاں سے؟ ہم نہیں کھا رہے ہیں، ہم آپ سے اچھا نہیں پہنتے، آپ سے برا نہیں تو آپ سے اچھا نہیں تو آپ سے برا بھی نہیں پہنتے. یہ کہاں سے تعلق آ گیا کہ آپ کے رزق کا تعلق آپ کی تعلیم برائے ملازمت یا تعلیم برائے معیشت تھوڑی ہوتی ہے. یار صاحب ایک اور بھی لے آنا پیاس میں. اللہ اکبر. تو یہ تو تصور ہی نہیں ہے. خیر اس پہ زیادہ بات کروں گا، وقت گزر جائے گا. والدین اولاد کو تعلیم حصول مال کے لیے دیتے ہیں. تعلیمی ادارے تعلیم مال کمانے کے لیے دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، تعلیمی ادارے تعلیم مال کمانے کے لیے دیتے ہیں. تعلیمی ادارے بہت بڑا بزنس ہے، اور خصوصاً پسماندہ ممالک کا سب سے بڑا بزنس تعلیم ہوا کرتا ہے. وہاں تعلیم سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے. پلاٹ برائے فروخت اتنا نہیں ہوتا جتنی تعلیم برائے فروخت ہوتی ہے، تاکہ کوئی غلطی سے پڑھ ہی نہ سکے. اور جو پڑھیں چونکہ وہ تعلیم خرید کے پڑھتے ہیں، لہذا پاس ہونا ان کا حق ہوتا ہے. آپ میں سے بہت بڑی تعداد سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوگی. میں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں. سرکاری یونیورسٹی میں پڑھا ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی میں 7-8 سال پروفیسرشپ کی ہے، الحمدللہ بڑے اچھے لیول پہ کی ہے. ہم پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں. میں نے کئی ایم فل کے کیا کہتے ہیں تھیسس کی خود میں نے سپروائز کیا ہوا ہے. پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی میرے سپرویژن میں تھی، بعض تھیسس میرے سپرویژن میں تھے. پھر میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، پھر میں اس طرف آیا اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی چھوڑی. وہاں چونکہ بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر پھر بڑے بڑے تعلیمی ادارے جہاں کی فیسیں ہی لاکھوں میں ہیں، وہاں کا بچہ ڈگری لینا حق سمجھتا ہے، کلاس میں نہ آنا حق سمجھتا ہے. بھائی یہ آپ کو بتا دوں، کلاس میں نہ آنا حق سمجھتا ہے. ان کی لکھائی، ان کا آئی کیو لیول جاہلیت کا مظاہرہ کرتا ہے. ان کے یہ لباس اور ان کی گاڑیوں پہ نہ جائیں، خرید کے دیکھیں کھوکھلے ہوتے ہیں. کیوں؟ تعلیمی ادارے بنے اس لیے کہ ان امراء کے بچوں کو تعلیم فروخت کریں. تو تعلیمی اداروں کی آزمائش بھی مال سے ہے. جب انہوں نے تعلیمی ادارہ بنایا مال کمانے کے لیے ہے،
تو لہٰذا وہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تربیت ہوتی تو مخلوط تعلیم ہوتی. بلکہ ہر پرائیویٹ یونیورسٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ننگا پن دے. میں کہتا ہوں کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی میرے اوپر حد کی عزت کا دعویٰ کرے, چیلنج کرے مجھے, میں عدالت میں اس کے ثبوت دیتا ہوں. کم و بیش ہر یونیورسٹی ننگا پن دینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ طلبہ اٹریکٹ ہوں. ہمارے ٹین ایجر لڑکیوں کے لڑکے ہوں, والدین نے انہیں کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے, وہ تعلیمی اداروں میں جا کے جائزہ لیتے ہیں کہاں آزادی کا ماحول زیادہ ہے, وہاں جا کے وہ داخلہ لیتے ہیں. جس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, سرکاری یونیورسٹی میں تو لکھا ہوا تھا, میں نمبل اسلام آباد سے پڑھا ہوا ہوں, پی ایچ ڈی میں نے وہاں سے کی ہے, نو اسموکنگ یونیورسٹی. ہمارے وقت میں ریکٹر جو تھے وہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, بڑے نفیس انسان تھے, کیونکہ وہ تقریباً فوج کے انڈر وہ یونیورسٹی ہے. نو اسموکنگ یونیورسٹی لکھا ہوا تھا, وہاں اجازت نہیں تھی. ماحول آزاد تھا لیکن بڑا ایک کنٹرول پوزیشن پہ تھا. لیکن جہاں پڑھاتا رہا ہوں وہاں اوپر کی منزل انہوں نے تمباکو نوشی کے لیے رکھی ہوئی تھی. طلبہ اساتذہ دونوں تمباکو نوشی کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے تھے. یہ لڑکے کھڑے ہیں سوٹیں لگا رہے ہیں, ساتھ ہی پروفیسر کھڑا ہے سوٹیں لگا رہا ہے. استاد اور شاگرد کی وقت, احترام, عزت کہاں گئی؟ آج بھی اگر آپ نے استاد شاگرد کا احترام دیکھنا ہو ہمارے مدارس کا رخ کریں. خدا کی قسم بلا مبالغہ خیر القرون کی یاد تازہ ہو جائے گی آپ کی. ہمارے شاگرد ہمارے پسینے پہ خون دیتے ہیں, یہ مبالغہ نہیں کر رہا. میرے والد صاحب کو فوت ہوئے بھی 2 سال نہیں ہوئے, لیکن ان پہ اپنی زندگی میں 2 بڑے حملے ہوئے تھے. ایک اجتماعی حملہ ہوا تھا مسجد کے اندر جس میں ہمارے 10 آدمی شہید ہوئے تھے, پھر اس کے بعد بھی ایک حملہ ہوا تھا. اجتماعی حملے میں میرے والد صاحب جائے نماز پر تھے. جب ان پہ بندہ حملہ آور ہوا تو ایک طالب علم سامنے آیا سوات کا, اس نے اپنے جسم پہ 30 سے 40 گولیاں کھائی تھیں اور وہ شہید ہو گیا تھا. اس نے والد صاحب کی طرف اس کو بڑھنے نہیں دیا تھا. یہ تو میں آپ کو اپنے گھر کا تجربہ بتا رہا ہوں, مشاہدہ بتا رہا ہوں. اور اس نے قابو کر لیا تھا, اس دہشت گرد کو قابو کر لیا تھا اس نے. اور کبھی کبھار وہ لڑکا کہتا بھی تھا کہ خدا نخواستہ اگر ہماری مسجد میں ایسا کوئی حملہ ہوا, کیونکہ اس وقت لاہور میں دہشت گردی بہت ہوتی تھی, ہر دوسری مسجد پہ حملے ہوتے تھے. یہ 90 کی دہائی کی آخری بات ہے, 95 اور 2000 کے درمیان. جی یہ 97 میں وہاں اٹیک ہوا تھا. کہ خدا نخواستہ ہماری مسجد پہ حملہ ہوا تو میرے ہتھے چڑھ کے میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. وہ میرا اپنا اسٹوڈنٹ بھی تھا, 3rd ایئر میں پڑھتا تھا, نوجوان لڑکا, ابھی بھی اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی آئی تھی. جب فائرنگ ہوئی تو وہ جان بچا کے بھاگ سکتا تھا, لیکن وہ میرے والد صاحب کے سامنے آیا. 30 سے 40 گولیاں اس نے اپنے جسم پہ کھائی ہیں, کیونکہ وہاں تربیت اس قسم کی ہوتی ہے. قال اللہ قال رسول کی اپنی برکات ہے. وہاں تعلیم مال کے حصول کے لیے نہیں دی جاتی. ان کو تو ڈگری لے کر بھی جا کے دنیا میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے, دنیا کو کہنا ہوتا ہے ہم تمہاری ضرورت ہیں, ہم سے دین سیکھو. یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جہاں تعلیم برائے مال ہے وہاں استاد نوکر ہے. میں جس جامعہ میں پڑھاتا رہا ہوں دنیاوی جامعہ میں, وہاں لکھا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کی جگہ پارٹیسپینٹ. اسٹوڈنٹ کا نام نہیں تھا, پارٹیسپینٹ لکھا ہوا تھا, وہ پارٹیسپیٹ کر رہا. تو اس کا مطلب میں بھی پارٹیسپینٹ ہوا, ایک ٹیچر ہوتے ہوئے وہ اسٹوڈنٹ بھی پارٹیسپینٹ ہوا. تو اب جو یہ 2 پارٹیسپینٹ جو ہو گئے اس میں اہمیت کس کی ہو گئی؟ آپ ہی خود بولیں. جو پیسہ دے رہا ہے اس کی ہو گئی, وہ پیسہ اسٹوڈنٹ دے رہا ہے. لہذا جب بھی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا کوئی کلیش ہوتا تھا یونیورسٹی فیور اسٹوڈنٹ کو دیتی تھی. یہ ہے ہماری اوقات. ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنا لی ہیں, دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں میں ہمارا نام نہیں. اب چھوڑیں, دفاع کریں, کون سی باتیں کر رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اپنی اقدار کو, اپنی اوقات کو سیدھا کریں.
دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں کے تقاضے بھی پڑھیں کیا کیا ہیں، صرف تعلیمی تقاضے کہ اور بھی بہت سے تقاضے ہیں. 5 اسٹار ہوٹل کے کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ اب بہت بہترین عالی شان ہوٹل بنا لیں، اس پہ وہ تقاضے نہ دیں جو وہ چاہتے ہیں، تو وہ 5 اسٹار ہوٹل کا لیبل نہیں لگ سکتا آپ کو. اس طرح کا آپ کو وہ ٹیگ نہیں لگنے دیں گے. وہ پتہ نہیں ہم کہاں گھسے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ہماری تو مت ماری ہوئی ہے. تو تعلیمی ادارے بھی مال کے لیے، وہاں بھی آزمائش مال کی ہے، لہذا وہاں تربیت نہیں ہے. پھر وہاں دل پر محنت نہیں ہے، دماغ پر محنت. تعلیمی اداروں میں محنت دماغ پہ ہوتی ہے، دل پہ نہیں ہوتی. تربیت دل پر محنت کا نتیجہ ہوتی ہے. وہاں دماغ پر محنت ہوتی ہے، اور دماغ میں بھی نالج نہیں ڈالا جاتا، انفارمیشن ٹھونسی جاتی ہے، معلومات ٹھونسی جاتی ہیں. آپ کا بچہ تو لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے؟ وہ کوئی کریٹو مائنڈ تھوڑی رکھتا ہے. وہ ایسے ہی جیسے دوا پڑھ کے بتا دیے یہ سر درد کے لیے تو یہ پیٹ درد کے لیے، بس. یہ کوئی کریٹو مائنڈ تھوڑی ہے. دواساز کمپنیوں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیے اس کے لیے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے دینی شروع کر دی وہ دوائیاں. تو یہ کوئی کریٹو مائنڈ تو نہیں ہے نا. ہمارے ہاں تو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. دماغ پر محنت دل کی بجائے، اور دماغ میں بھی معلومات ٹھونسی جاتی ہیں، اور معلومات بھی اس لیے ٹھونسی جاتی ہیں تاکہ یہ ڈگری لے کر کماؤ پوت بنے. اور تعلیمی ادارہ بڑے فخر سے بتاتا ہے ہمارے ہاں بچہ داخل ہوا تھا کھوتی ریڈی پہ تھا، آج پاس آؤٹ ہوا ہے فلاں کمپنی کے اندر ہے، تو اس کے پاؤں کے نیچے پجیرو ہے، پراڈو ہے. والدین بھی یہی بتاتے ہیں، اساتذہ بھی اپنی معراج یہی بتاتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی یہی بتاتے ہیں، خود طالب علم بھی اسی پہ فخر کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو مارکیٹ میں کھیپ آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے نل ہیں، مائنس ہیں. ایک بات بتائیں، آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کا برین اس ملک کا ہمدرد ہوتا تو آپ کا برین کہاں رہتا؟ آپ کے شاہ دماغ کہاں رہتے؟ روکھی سوکھی کھاتے. $4 کے مقابلے میں روپیہ دفن ہو رہا ہے، لیکن وہ یہاں دفن ہونا گوارا کرتے، لیکن اپنی شاہ دماغی باہر خرچ نہ کرتے. آپ کا برین ڈرین ہو چکا ہے، اور ہو رہا ہے. ریاست قرضے لے کر لاکھوں روپے ان پہ لگاتی ہے، اور یہ ڈگریاں لے کر باہر چلے جاتے ہیں. وہ کریم جو ہوتی ہے وہ چوس کے باہر والے امیگریشن کے نام پہ، مائگریشن کے نام پہ سب کچھ ان کو دے کے ان کا دماغ ان سے خرید لیتی ہے. پاکستانیوں کا شاہ دماغ سب سے زیادہ برائے فروخت ہے. آپ ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ قوم کی خدمت کے لیے. وہ قوم سے مراد اتنا سا پیٹ ہوتا ہے، بس یہ قوم ہے. جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اتنی پہنچ سے باہر ہوتا ہے. جس طرح دوائیاں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بڑا ڈاکٹر بھی متوسط لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ تعلیم برائے مال ہے. آپ کے شاہ دماغ کس زندگی کے کس شعبے میں نہیں ہے مجھے بتائیں. اور تمام شعبوں کے شاہ دماغوں کی اکثریت اس وقت کفر کی خدمت کر رہی ہے. کون بتائے گا خدا کی قسم یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہو تم؟ کیوں؟ آپ کے ملک نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں کون سی نامعلوم وجوہات ہیں. یہاں قاتل بھی نامعلوم ہوتا ہے اور ہر چیز کی وجہ نامعلوم ہوتی ہے. اور جو نامعلوم ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. کوئی ملک میں قانون ہے کہ آپ کا شاہ دماغ یہاں رہے؟ کوئی قانون اس کو پابند کرتا ہے کہ تم اپنے ملک کی خدمت کرو، یہاں سے نہ ہٹو؟ اگر کوئی قانون
کوئی پابند کرنے والا قانون آئے گا، سب سے پہلے مخالفت بھی یہاں کے نونہالان وطن کریں گے، یہاں کے ہمدردان وطن کریں گے کہ تم ہمارے بچوں کو باہر جانے نہیں دے رہے ہو۔ تو پھر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ جب مجھے پہلے ٹینیور میں یہاں سے فارغ کیا گیا، وہ 2003 کی بات ہے، تو مجھے باہر بھی پیشکشیں ہوئی تھی، فراغت سے پہلے یا اس کے بعد مجھے امریکہ کی بھی پیشکش ہوئی تھی۔ میرے دوست باہر رہتے ہیں، انہوں نے میرے دوست نے مجھے کہا نہیں آپ آ جائیں۔ پھر مجھے ایک نے یہ کوریا شمالی یا جنوبی کوریا کی بھی پیشکش کی۔ میں نے خود کہیں بھی کوشش نہیں کی، کوشش کرتا تو اور بھی پیشکشیں ہوتی۔ یہ تو بغیر کوشش کی 2 بڑی پیشکشیں بتا رہا ہوں، میں نہیں کیا۔ میں کہا جو خدمت کرنی انشاءاللہ اپنے ملک میں کرنی۔ وہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ پھر لے آیا مجھے، اور میں یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے میں یہاں آیا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری بات تربیت کی ہوتی کہ میری اور آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ آج کا کفر تو اپنے معاشرے کی اتنی تربیت کر رہا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ جاتا ہے میڈیکل کلینک میں، وہاں جا کے بوڑھا باپ سامنے بیٹھ کے اپنی مرضی سے زہر کا چھوٹا سا گلاس پی کے موت کی سپرد کر دیتا ہے، بیٹا سامنے بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے، باقاعدہ الوداعی ملاقات ہوتی ہے، آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہوگا۔ اگر تربیت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ بندہ الٹی چھلانگ لگائے اور موت کے منہ میں خود جائے، تو اچھی تربیت کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں، کیوں؟ تعلیم ہے ہی برائے مال، تعلیم تو مال کے لیے ہے، پھر مال کہاں سے کمائیں گے؟ وہ کرونا کے دنوں میں ایک بڑا بہترین لطیفہ چلا تھا یہ سوشل میڈیا پہ، تعلیم بہت بڑی دولت ہے، یقین نہیں آتا تو تعلیمی اداروں کے مالکان سے پوچھ لو۔ وہاں شاید سکول کا لفظ لکھا تھا، میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، سکول تک کیوں جاتے ہیں بھائی؟ تمام تعلیمی اداروں کو لے آؤ، ان تعلیمی اداروں کے تو بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں، فیسیں بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی آؤٹ پٹ کیا آپ دیکھ لیں۔ صرف آپ کی پنجاب یونیورسٹی کتنا بجٹ لیتی ہے سالانہ؟ صرف آپ کی پنجاب یونیورسٹی جامعہ پنجاب ذرا دیکھ لیں سالانہ کتنا بجٹ لیتی ہے، پھر یہ بھی بتا دیں اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے۔ صرف کلیریکل سٹاف پیدا کرنا تو کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے نا، صرف ملازم پیدا کرنا تو کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ یہ کام تو زیادہ بہتر طریقے سے انگریز کر رہا تھا یہاں، جو اس نے کالے انگریز پیدا کر دی، جو آج تک وارث ہیں، جنہوں نے خون بیچے، جنہوں نے مجاہدین کا قتل عام کیا، آج انہی کو ساری اہم ترین وزارتیں اور صدارتیں اور سب کچھ مل رہا آپ کے سامنے۔ کبھی تو وہ ریڈ بک کھلے گی نا، کیا ہے وہ جو رات 100 سال بعد کھلیں گے، تو ایک الگ ہے، تو شاید ریڈ بک بھی کوئی الگ چیز ہے، دفع کریں اس چیز کو۔ بات اس پہ اتنی ہی کافی ہے کہ تعلیم برائے مال ہے، لہٰذا آپ کا برین بھی ڈرین ہو رہا ہے۔ ویسے ایک الگ بات ہے، اب دینی برین بھی ڈرین ہو رہا ہے، دینی برین ڈرین ہونے کے باوجود بہت تھا، آپ کی پوری دنیا کے اندر مدارس، یہاں کے مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اب کسی اور طرف ڈرین ہونا شروع ہو گیا، اس میں کچھ جامعات ملوث ہیں جو کسی اور کے کنٹرول میں، ان کا کنٹرول ٹاور کہیں اور ہے۔ کیونکہ ایک سازش یہ بھی ہو رہی کہ اب ان کے اندر بھی شاہ دماغ نہ رہیں، تاکہ ان پر گرفت مضبوط کی جائے۔ گرفت تبھی مضبوط کی جاتی ہے جب لیڈ کرنے والے شاہ دماغ نہ ہوں۔ جب لیڈ کرنے والے شاہ دماغ نہ ہو تو عوام تو چارہ ہوتی ہے نا، وہ تو چارہ ہوتی ہے، جیسے مرضی اس کو وہ کاٹ کے رکھ دو۔ قیادت تو ہمیشہ انگلیوں پر گنی جاتی ہے، قیادت ہمیشہ انگلیوں پہ گنی جاتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، کیونکہ بری قیادت بھی بڑی ذہین ہوتی ہے، قیادت کے لیے ذہانت ضروری ہوتی ہے۔ شیطان کم ذہین ہے، سب زیادہ ذہین ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ملازمت، تعلیم کے بعد ملازمت ہے۔ ملازمت میں بھی آزمائش مال سے ہے۔ اب میں انتہائی اختصار سے کام لوں گا، خود لیٹ ہوا ہوں، معذرت، اوپر سے موضوع بھی ایسا ہے کہ جی چاہتا میں بات ہی کرتا چلا جاؤں۔ ملازمت میں آزمائش مال سے ہے، بندہ ملازمت کے حصول کی کوشش کرتا ہے،
پہلے ہی مرحلے میں اسے پتہ ہے یہ میری ملازمت حلال ہے کہ حرام ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پہلے یہ کنگالتے ہیں کہ یہ ملازمت حلال ہے پھر میں اپلیکیشن دوں؟ سودی ملازمت تو حرام ہے نا، لیکن جو حرام ملازمتیں ان کی تنخواہیں بھی زیادہ رکھی گئی ہیں کہ فتووں کا مقابلہ ایسے کیا جائے مال سے۔ مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ ملازمت حرام ہے، اس کی تنخواہ زیادہ رکھو تاکہ لوگ آئیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ملازمت حلال ہے کہ حرام ہے پتہ ہی نہیں، اور اگر حرام ہے تو حرام ہونے کی فکر بھی نہیں، اس پر شرمندگی بھی نہیں، اور اگر اس کی ملازمت حلال ہے تو حلال ملازمت کا سوال ہے وہ اہل ہے؟ بڑے لوگ حلال ملازمت کر رہے ہیں لیکن نا اہل ہیں، سفارش پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ سوچیں ان کی تنخواہ کتنی حلال ہے اور کتنی حرام ہے۔ بڑی تعداد ملازمت پہ لگی ہوئی ہے، ڈگری جیلی ہے، 100 ڈگری جیلی ہوتی 10 پکڑے جاتے ہیں، باقی 90 تو نہیں پکڑے جاتے۔ تو جیلی ڈگری پہ جو ملازمت ہوئی چاہے وہ حلال ملازمت ہے، سوچیں کتنی حلال ہے کتنی حرام ہے۔ اب اس پر موقع نہیں، صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں۔ چلیں جی، ملازمت کے اہل بھی ہیں، ملازمت کی قابلیت بھی ہے، ڈگری بھی آپ کے پاس ہے، لیکن ملازمت کے آپ تقاضے پورے کر رہے ہیں، وقت پورا دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا جو شعبہ ہے اس شعبے میں جو ملازمت کا وقت ہے وہ آپ پورا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، تو تنخواہ حلال نہیں ہے۔ سانپ آیا تو کہہ دینا باہر گیا۔ جب 8 گھنٹے ملازمت ہے تو 8 گھنٹے کرنے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر جو بیسک نیڈز ہیں وہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، وہ 8 گھنٹوں میں ہی شمار ہو جاتی ہیں۔ بندہ واش روم جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ چیزیں تو ہیں، آپس میں تھوڑی موٹی گپ شپ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن غائب ہو جانا، رفو چکر ہو جانا، پیچھے حاضری لگتے رہنا، یہ تو ملازمت ہی حرام ہے، ان گھنٹوں کی تنخواہ ہی حرام ہے۔ چلو یہ تو یک طرفہ بات ہو گئی، دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے ملازم رکھا، وقت سے زیادہ آپ اس سے کام لے رہے ہیں، تو وقت سے زیادہ کام لینے کی تنخواہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے۔ وہ مطالبہ نہیں کر رہا، اسے پتہ ہے میں مطالبہ کروں گا تو میری ملازمت جائے گی، ویسے بھی یہ وہ دن ہے کہ جس میں ملازمت ملتی ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ آپ اس کے ساتھ 9 گھنٹے کا معاہدہ کرتے، 8 کا کرتے، 12 کا کرتے، 14 گھنٹے کام لے رہے ہوتے ہیں، کہاں جائے گا وہ؟ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے ایک شعبے کے لیے آپ نے اس کو ملازم رکھا ہے، آپ 10 شعبوں کا کام لیتے ہیں، یا آپ نے پہلے ہی اس کے ساتھ طے کیا ہو بھائی یہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے اب ہمارے میڈیا کے شعبہ ہے، باقاعدہ ہمارا پرماننٹ ملازم ہے، الحمدللہ ایک ہینڈسم ہم اس کو سیلری دیتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن سے۔ چونکہ مجھے ان مسائل کا پتہ تھا تو یہ سامنے بچہ بیٹھا ہوا، تو میں نے بتایا تھا کہ میڈیا کے جو کام ہے آپ نے کرنا ہے، باہر کا جو کام بھی ہوگا اسی دوران ہم آپ سے کام لے سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کی ملازمت میں ہی عمومیت رکھی تاکہ ہم پر کوئی ظلم، اور بچہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے ایک ڈسکرپشن رکھ دی ہے تو ملازمت کی ڈسکرپشن کو نظر انداز کرنا آپ کے لیے ناجائز ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری ملازمت کی ڈسکرپشن یہ ہے، یہ مجھ سے اس کے علاوہ کام لینا اگر میں خود سر انجام دوں تو ایک الگ بات ہے، یہ میری نیکی ہے، لیکن مجھ سے بزور بازو لینا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، ناجائز ہے۔ جو ملازمت کا وقت وہ، جو ملازمت کا شعبہ وہ، جو کانٹریکٹ ہو چکا وہ، اس سے ادھر ادھر نہیں، اس سے ادھر ادھر کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا احسان ہے، نیکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس پر آ رہی ہیں؟ ارد گرد گھومتی مال پہ۔ ملازم سے زیادہ کام لینا مال، شعبے سے علاوہ کام لینا مال، جاب ڈسکرپشن کو نظر انداز کرنا مال، خود ملازم کا ملازمت سے فرار کر کے پوری تنخواہ لینا مال۔ ان تمام چیزوں میں آزمائش کس سے ہو رہی ہے؟ مال سے ہو رہی ہے۔ اور بندہ تنخواہ حرام کرتا ہے، بچوں پر لگاتا ہے، بچے نافرمان ہوتے ہیں، بیوی نافرمان ہوتی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب وظیفہ بتاؤ۔ مولوی صاحب بھی پورا جبہ و قبہ اور دبہ پہن کے ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ وظیفہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس پر یہ وظیفے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں بھائی،
مخصوص دعائیں ہوتی ہیں مخصوص چیزوں کے لیے، وہ آپ کریں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے جو ایک وظیفے کی ایک سبیل لگا دی ہے نا، جیسے ان پر وحی نازل ہوگی اس کام کے لیے یہی ہے، بندہ اسی کی نام رٹے پہ رٹا لگاتا ہے، دے مار 4.5 دے مار 4.5. کاروبار بنایا ہوا ان لوگوں نے. استخارہ خود کرنا ہوتا ہے، ٹی وی پر بیٹھا ہوا استخارہ کر رہا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے تصویر، وہیں بتا دیتا. استخارہ تیرا ہے، کر کوئی اور رہا ہے. استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، خیر آپ نے طلب کرنی وہ کر رہا ہے. کیا یار الٹی گنگا ہے. میری ملازمت ہے، آپ میری جگہ چلے جائیں، تنخواہ میں لوں، یہ بات ہو گئی نا. ملازمت میں بھی آزمائش مال سے ہے، آگے چلے جائیں تجارت کی طرف. تجارت میں بھی آزمائش مال سے ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں، پہلے مرحلے پر تجارت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ کہتا ہے محنت کر رہا ہوں. تو بھائی محنت تو بازار کی عورت بھی کرتی ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی کوئی دلیل کہ محنت کر رہا ہوں؟ جی پسینہ بہتا ہے تو کام کمائی زیادہ، اس سے زیادہ کسی کا پسینہ بہتا ہے؟ وہ تو دن رات مشقت کرتی ہے، پھر جا کے کوٹھے سے اٹھ کے ڈی ایچ اے میں بڑے بڑے کوٹھیاں بناتی ہے. وہ محنت کرتی ہے. یہ کوئی بات کرنے کی بھی میں محنت کرتا ہوں لہذا حلال ہے؟ کس نے کہا محنت کرتا ہوں لہذا حلال ہے؟ اور محنت جائز ہونی چاہیے، وہ تجارت جائز ہونی چاہیے. اول پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تجارت جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اگر پتہ ہو یہ تجارت جائز ہے تو اس جائز تجارت کے اندر بھی معمولی غلطی سے ناجائز تجارتوں کے انبار لگ جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں اس کو. وہ کیا سمجھتا ہے بس یہ 1 روپے دے کر 2 روپے لینا یہ سود ہے، اس کے علاوہ کوئی سود نہیں، کوئی حرام نہیں. وہ تجارت کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے اور بدعنوانی میں مبتلا ہوتا ہے شریعت کی روشنی میں. آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کو فقہی مسائل کا پتہ، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں لائسنس لینا پڑتا، تو آپ تجارت کرنے لگے بطور مسلمان، تو کیا آپ کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کو بتاؤ بطور مسلمان یہ تجارت جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ جس تاجر کو فقہی مسائل کا پتہ نہیں تجارت کا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سود میں مبتلا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، جس تاجر کو فقہی مسائل کا پتہ نہیں ہے، یا وہ فاسد بے کرتا ہے، یا وہ باطل بے کرتا ہے، یا وہ سود میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ ظلم میں مبتلا ہوتا ہے. سود کی ایک شکل یہ نہیں کہ 1 روپے کی جگہ 2 روپے لینا، صرف یہ شکلیں نہیں، 1000 شکلیں ہیں. فاسد بے الگ ہوتی، باطل الگ ہوتی. باطل بے نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے، فاسد بے کے اندر جو خرابی ہے صرف اس کو نکالنا پڑتا. آپ تجارت کرتے ہیں، موڈ آف جو بزنس ہے اسلام کی وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ کتنے تاجروں کو پتہ؟ کیوں نہیں پتہ؟ بس آپ کو دلچسپی مال سے ہے، فقہی مسائل سے تو ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. پھر سہولت کاری والی تجارت، 2 نمبر مال بناتا ہوں، بنا کے جب میں اس کو تھوک بیچتا ہوں تو مجھے کسی مولوی صاحب نے سکھا دیا ہے مال کے اندر کوئی عیب ہو تو بتا کر دیا جانا چاہیے. اب بعض ان پڑھ لوگوں نے یا بعض مکار قسم کے مولویوں نے یا مفتیوں نے یہ اپنے کسی مقتدی کو بتا دیا طریقے کے ساتھ، یا بیوقوف مفتی نے بتا دیا، میں اس کو بیوقوف یا احمق کہوں گا یا مکار کہوں گا. ایک ہے اس گھڑی کے اندر میں اور آپ یہ گھڑی بیچنے لگے تو اس گھڑی کے اندر کوئی عیب ہے تو ٹھیک ہے، میں کہوں گا یار اس کے اندر یہ عیب ہے، اب آپ کی مرضی خرید لو نہ خرید لو، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے یہ گھڑی جس کمپنی کی ہے، کیسیو کی ہے، میں کیسیو کی گھڑی خود بناؤں، خود بنانے کے بعد اب جا کے میں کہہ دوں کہ بھائی یہ لو، یہ میں نے بنائی ہے، 2 نمبر ہے، اس کی قیمت یہ ہے. وہ لے رہا تھوک حساب سے، لاہور سے سرگودا پہنچ کے اس نے یہ ناولی اپنی دکان کے اندر شو روم کے اندر لگانا، 1 نمبر لگا کے بیچے گا. تو سہولت کاری کس نے کی؟ میں نے. اور وہ صرف کس کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ مال میں بھی بتا کے دے رہا ہوں. لعنت ہے ایسے مسئلے کے اوپر. ایک ہے مال میں بائی نیچر عیب آ گیا، آپ نے بتا دی، ایک الگ بات ہے. ایک ہی آپ نے خود 2 نمبر مال تیار کیا، پھر آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، جھوٹی تسلی، جی میں بتا کے دے رہا ہوں اس کا. بھائی آپ نے تیار کیوں کیا 2 نمبر مال؟ چائنا سکیم میں مال تیار ہوتا ہے، جرمن، جاپان اور چائنا کی مہر لگتی ہے، اور دیندار بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چلے لگانے والے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں براہ راست جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو یہ کام کرتے رہے ہیں.
یہ ہم مال کا بتا کے دیتے ہیں بھائی، ایک بائی نیچر فالٹ آ گیا، آپ نے بتا دیا۔ ایک خود 2 نمبر مال تیار کرنا، پھر اپنی جان اس طرح چھڑانا۔ سرگودا کا بیوپاری آیا، آپ نے تھوک حساب سے دے دیا، تو سرگودا کا بیوپاری آپ سے 2 نمبر مال لے کے وہاں جا کے 2 نمبر کہہ کے بیچے گا۔ وہ کہے گا یہ دیکھو جی تو جاپان کی مور لگی ہوئی ہے۔ یہاں بھی آزمائش مال سے۔ پھر کاپی رائٹس صرف کتابوں میں تھوڑی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز بنائی، بیچی، آپ کی پروڈکٹ ہے، کوئی اور تیار کر رہا ہوتا ہے، غلط ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ایک ہے موسم میں لینا اور بے موسم بیچنا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی تب ہوگی جب آپ مال ذخیرہ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ ذخیرہ کرنے کی وجہ سے شارٹ ہو جائے، یہ ذخیرہ اندوزی غلط ہے۔ ایک ہی آپ نے اچھے وقت میں چاول خرید لیا اور بعد میں بیچ دیا، اچھے وقت میں گندم خرید لی بعد میں بیچ لی۔ لوگ توڑی اٹھاتے ہیں اور بعد میں بیچتے ہیں سردیوں میں لے جا کے، بالکل درست ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی غلط نہیں ہے۔ وہ ذخیرہ اندوزی جس سے مارکیٹ میں چیز شارٹ ہو جائے، لوگ بلکنے لگیں، یہ ناجائز ہے۔ مہنگائی، آج تو ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے، اتنا ڈیفرنٹ ریٹ ہے۔ آپ ریڈیز، ایک فروٹ کی ریڈی سے اٹھ کے 2 چھوڑ کے تیسرے پہ جائیں، آپ کو ٹھیک ٹھاک فرق نظر آئے گا، کم پیسوں کا نہیں، زیادہ کا۔ کیونکہ سیاستدان اپنی کشتی لڑ رہے ہیں، ان کو تو عوام کی فکر ہی نہیں۔ ہاں، عوام کا نعرہ ضرور الاپتے ہیں، یہ بات سب میں مشترک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی آزمائش تجارت میں مال سے ہے۔ مہنگائی، لگتا ہے اگلا جملہ بھی اسی پہ لگے گا، میں دوڑ نہیں سکتا، تیسرا جملہ اسی پہ ہوگا کیونکہ اور بہت سے شعبے ہیں، اس لیے اب میں آرام سے 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو تجارت میں 2 نمبریاں، اور اتنی 2 نمبریاں، المان والحفیظ، دیندار لوگ 5 وقت کے نمازی 2 نمبری کرتے ہیں، اور بچاتے کیسے اپنے آپ کو؟ یہ ہم نے بتا کے دیا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، شرم آنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری آزمائش لکل امت فتنہ و فتنۃ امت المال، میری ہر امت کے لیے ایک فتنہ، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ یہ آپ کا سارا ہارڈ روڈ 2 نمبر مال سے بھرا پڑا، 1 نمبر نہیں ملے گا آپ کو، ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہیں ملتا۔ پتہ نہیں انہوں نے کاپی رائٹس کو کیا سمجھ لیا۔ ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، پھر میری آپ کی شراکت ہو گئی۔ شراکت کی میں نے شراکت اس لیے کی، پارٹنرشپ میں مجبور ہوں، لیکن پارٹنرشپ کرنے کے بعد جب کاروبار ترقی کر گیا، میری مجبوری ختم ہو گئی، میں نے بتایا بغیر شراکت ختم کر دی، ڈس۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اگر میرے اور آپ کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی، اس کی ایک مدت طے ہوئی ہے، مدت سے پہلے ختم جانبین کی رضامندی سے ہو سکتا ہے، فریقین کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ مومن اپنی شرائط پہ پکڑا جاتا ہے۔ پھر پارٹنرشپ کی ایک اور شکل بھی ہے، وہاں بھی آزمائش مال سے۔ باپ بیٹا کاروبار چلاتے ہیں ماشاءاللہ، ہم یہاں ہال روڈ کے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے ساتھی باپ بیٹا کاروبار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے باپ کو، خیر یہ تو بڑی ریئر صورت ہوتی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو شریک کرتا، لیکن بیٹا باپ کو بھی کر لیتا۔ باپ بیٹا دونوں تجارت کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کس حیثیت سے تجارت کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے باپ یا بیٹا آپس میں پارٹنر ہیں، یا ایک ملازم ہے دوسرا اس کا باس ہے؟ سوال ہے، یہ تو نہیں کہ آپ باپ بیٹے تو آپ کے لیے جائز ہو گیا ہر کام۔ 2 اجنبی پارٹنر کے درمیان جس طرح یہ بات طے کرنی ضروری ہے کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان پارٹنرشپ ہے تو کس حساب سے ہے،
ٹھیک ہے، نفع کس حساب سے ہوگا؟ نقصان سبجیکٹ ٹو انویسٹمنٹ ہوتی ہے شریعت میں، یا میں فقہی مسائل پہ زیادہ نہیں جاؤں گا. نقصان اسی حساب سے ہوتا ہے جس حساب سے سرمایہ لگا ہوتا ہے. جس نے 2 روپے لگائے اس کا 2 حصہ نقصان، جس کا 1 روپے لگائے اس کا 1 حصہ نقصان، اگر تجارت میں نقصان ہو. لیکن فائدہ جانبین کی مرضی سے، کیونکہ کئی دفعہ دونوں پارٹنر برابر نہیں ہوتے. شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے. ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک کام کرتا ہے. جو ٹیکنیکل کام کرتا ہے وہ بہت بڑا ماہر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ انویسٹمنٹ دے دیں، میں کاروبار کروں گا، لیکن جو منافع ہوگا اخراجات نکال کے اس میں 60% شریک ہوں، آپ 40% ہیں، ٹھیک ہے. اس میں 70% ہوں، آپ 30% ہیں، ٹھیک ہے. اس میں 90% ہوں، آپ 10% ہیں، ٹھیک ہے. اس میں 50% ہوں، آپ 50% ہیں، ٹھیک ہے. یہ جانبین کی رضامندی سے. یہ تو میں نے مضاربہ کی شکل بتائی نا، کہ ایک کی انویسٹمنٹ کیپٹل اماؤنٹ دوسرے کی ہے، لیکن ایک دفعہ دونوں طرف سے بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور دونوں پارٹنر کیا کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ مشارکہ ہے، یہ مضاربہ نہیں، مشارکہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی اہلیت مختلف ہوتی ہے. ایک بالکل ڈل ہوتا ہے اور ایک کاروبار میں بڑا ذہین ہوتا ہے، تو وہ اپنا نفع برابر نہیں رکھتا شروع دن سے. وہ کہتا ہے یار میں 60 لوں گا، آپ 40 لیں گے، میں 70 لوں گا، آپ 30 لیں گے. آپ کو تو کاروبار کا پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے. یا پتہ نہ ہو شریعت نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ نفع اپنی مرضی سے طے کریں رضامندی سے، لیکن جب نقصان ہوگا تو جس نے جتنا سرمایہ لگایا اس کا اسی حساب سے نقصان ہے، سبجیکٹ ٹو انویسٹمنٹ. مجھے بتائیں کتنوں کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے. باپ بیٹا شریک ہے کاروبار میں، شریعت پوچھتی ہے جس طرح شریعت 2 اجنبیوں سے پوچھتی ہے کہ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے یا ملازمت کی ہے. آپ میں سے ایک باس ہے، دوسرا اس کا ملازم ہے، تو ملازم کی تنخواہ بتائیں. یا آپ دونوں پارٹنر ہیں تو پارٹنر کس حساب سے ہیں بتائیں، کہ آپ پارٹنر ہیں تو کتنے میں پارٹنر ہیں اور کتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ 2 اجنبیوں کے درمیان بھی یہی شرائط ہیں، باپ بیٹے کے درمیان بھی یہی شرائط ہیں کہ آپ باپ بیٹا دونوں کاروبار کر رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے. نہیں جی ہم تو باپ بیٹا، ہمارے گھر کا ایک ہی مسئلہ، وہی جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کے جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، ان کو باقی جو بھائی ہیں وہ کہیں کا رہنے نہیں دیتے، رگیت کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کاروبار ان کا ہے ہی نہیں، ہمارے باپ کا تھا، سب کچھ ہمارا. اور اس تجارتی اصول کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جوانی میں کوئی بندہ فوت ہو جائے، باپ اس کا زندہ ہو، تو باقی بھائی اپنے بھتیجوں کو معاف نہیں کرتے، عموماً دیکھا گیا ہے. اور یہ غلطی کس کی ہے؟ اس بیچارے فوت ہونے والے کی بھی ہے. وہ کہے گا مجھے شریعت کا پتہ نہیں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. آپ ریڈ لائٹ کراس کر لیں اور کہیں جی مجھے قانون کا پتہ نہیں ہے، تو ریاست آپ کے اس عذر کو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ جہالت کوئی عذر نہیں ہے. تو شریعت بھی یہی کہتی ہے جہالت کوئی عذر نہیں ہے. آپ تاجر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہاں بھی آزمائش مال سے ہے. ہم نے آسان سمجھ رکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں جو تاجر طبقہ بیٹھا ہوا ہے یا جو پارٹ ٹائم میں تجارت کرتے ہیں وہ ان اصول کو سمجھیں. یہ اللہ کے نبی نے ویسے نہیں فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال سے ہوگی. آپ تاجر ہیں تو آپ کو موڈ آف اسلامک بزنس کا جو کیا کہتے ہیں موڈ آف بزنس ہیں، فائنانس ہیں، بینکنگ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. موٹی موٹی باتیں تو پتہ ہوں، جہاں آپ کو شک پڑ جائے فوراً پوچھ لیں. آپ نے یہی سمجھ رکھا ہوا 1 روپے کے اوپر 1.5 روپے لینا سود ہے، اور کوئی سود نہیں ہے، بس میں تو محنت کر رہا ہوں. اسی محنت میں ظلم بھی آ جاتا ہے، بے فاسد بھی آ جاتی ہے، بے باطل بھی آ جاتی ہے، سود بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وقت ختم ہو گیا. یہی موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا تیسری نشست میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.